غزہ میں اسرائیلی فورسز کے ظلم کی داستان مزید طویل ہو گئی۔ صہیونی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر حملوں کے نتیجے میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 29,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس میں شفایت پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا، جبکہ خان یونس میں گھر کے ملبے سے 5 لاشیں برآمد کی گئی۔ مغربی کنارے میں وحشیانہ حملوں میں 2 فلسطینی نوجوان بھی شہید ہو گئے، جس کے بعد اب تک شہداء کی تعداد میں 29,000 بڑھ گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 59,000 تک پہنچ گئی۔ ادھر اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ حماس نے 10 مارچ تک قیدی رہا نہ کیے تو رفح پر حملہ کریں گے۔ برازیلین صدر کے غزہ میں نسل کشی بیان کے بعد اسرائیل اور برازیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ برازیل نے اسرائیلی فوج سے سفیر کو واپس بلا لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برازیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ برازیل میں اسرائیلی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایتھوپیا میں افریقی یونین کانفرنس سے برازیل کے صدر لولاڈی سلوا نے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں نسل کشی کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ تاریخ غزہ کی اس وحشیانہ جنگ کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ مودی سرکار نے ہندوستان کے تعلیمی نصاب میں رد و بدل کا منصوبہ بنا لیا۔ مودی کی قیادت میں اراسیل ایس کی نصابی کتابیں بھارتی تاریخ اور سائنسی کو نئی شکل دے دی۔ بی جے پی کے انتہا پسندوں کی نظریاتی سرپرستی کے زیر انتظام اسکول نصاب میں حکومتی ایما پر تبدیلی کر رہے ہیں۔ مورخین، سائنسدانوں اور دیگر ناقدین نے مودی حکومت پر الزامات عائد کر دیے۔ وہ اپنے ہندو ایجنڈے کے مطابق اسکولوں کے نصاب میں رد و بدل کر رہے ہیں۔